السلام علیکم ناظرین، انفو سپیکر کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، رمضان اور عید گو کے مذہبی تہوار ہیں، لیکن مختلف ممالک اور مختلف خطوں میں اسے مختلف رسوم و رواج اور روایات کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا استقبال بھی مختلف ممالک میں مختلف روایتوں کے تحت کیا جاتا ہے۔ آئیں دنیا بھر میں رمضان کی خوبصورت روایات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ توپ داغنا، سحر و افطار کے وقت توپ داغنے کی روایت کئی ممالک میں ہے۔ مصر میں یہ روایت ہے کہ ایک جرمن ملاقاتی نے مملوک سلطان الظہیر سیف الدین کو ایک توپ تحفتاً پیش کی تھی۔ سلطان کے سپاہیوں نے یہ توپ شام کے وقت چلائی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اتفاق سے افطاری کا وقت تھا۔ شہریوں نے یہ تصور کیا کہ یہ ان کو افطار کے وقت سے آگاہ کرنے کے لیے ہے، جس پر انہوں نے روزہ کھول لیا۔ جب سلطان کے حواریوں کو یہ ادراک ہوا کہ رمضان مبارک کے دوران سحری افطاری کے وقت توپ چلانے سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا ہے، تو ان کو یہ روایت جاری رکھنے کا مشورہ دیا گیا۔ آنے والے برسوں کے دوران اس نے خاصی مقبولیت حاصل کر لی اور دنیا کے مختلف مسلمان ممالک نے بھی اسے اختیار کر لیا۔ ترکی میں مختلف شہروں کی بلند ترین پہاڑی سے مقررہ وقت پر رمضان توپ چلائی جاتی ہے، جو روزہ کھلنے کا اعلان ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں بھی سحری کے وقت توپ چلائی جاتی ہے، جبکہ روس میں بھی کئی جگہوں پر رمضان توپ چلائی جاتی ہے۔ ڈرم بجانا، بیگل بجانا، سحری کے وقت ڈرم بجا کر لوگوں کو جگانے کی روایت کئی ممالک میں موجود ہے۔ ترکی میں ڈرمر عثمانی عہد کا لباس پہن کر ڈرم بجا کر لوگوں کو جگاتے ہیں۔ مراکش میں ایک شخص نفار بگل بجا کر رمضان کے آغاز اور اختتام کا اعلان کرتا ہے۔ منادی کرنا، اسلامی روایات کے مطابق مسلمانوں کے اولین مسحرتی منادی کرنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اسلام کے پہلے مؤذن بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اہل ایمان کو سحری کے لیے بیدار کریں۔ مکہ مکرمہ میں مسحراتی کو زمزمی کہتے ہیں۔ وہ فانوس اٹھا کر شہر کے مختلف علاقوں کے چکر لگاتا ہے تاکہ اگر کوئی شخص آواز سے بیدار نہیں ہوتا تو وہ روشنی سے جاگ جائے۔ سوڈان میں مسحراتی گلیوں کے چکر لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ان تمام افراد کی فہرست ہوتی ہے جن کو سحری کے لیے آواز دے کر اٹھانا مقصود ہوتا ہے۔ مصر میں سحری کے وقت دیہاتوں اور شہروں میں ایک شخص لالٹین تھامے ہر گھر کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے رہائشی کا نام پکارتا ہے، یا پھر گلی کے ایک کونے میں کھڑا ہو کر ڈرم کی تھاپ پر حمد پڑھتا ہے۔ ان افراد کو اگرچہ باقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی، لیکن ماہ رمضان کے اختتام پر لوگ انہیں مختلف تحائف دیتے ہیں۔ رمضان خیمے، سعودی عرب میں رمضان خیموں کی تنصیب عمل میں آتی ہے، جہاں پر مختلف قومیتوں کے لوگ روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ روایت روس میں بھی قائم ہے۔ ملک کی مفتی کونسل کی جانب سے ماسکو میں اجتماعی افطار کے لیے رمضان خیمے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان روایات کے علاوہ بھی رمضان مبارک میں مختلف ممالک میں کئی دیگر منفرد و دلچسپ روایات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مصر میں رمضان المبارک کے دوران بچے چمکتے ہوئے فانوس یا لالٹین اٹھا کر گلیوں کے چکر لگاتے ہیں۔ یہ روایت 1000 برس قدیم ہے۔ روایت کے مطابق 969 عیسوی میں اہل مصر نے قاہرہ میں خلیفہ معز الدین کا فانوس جلا کر استقبال کیا تھا، جس کے بعد سے رمضان مبارک کے دوران فانوس جلانے کی روایت کا آغاز ہوا اور ماہ رمضان کے دوران مصر میں فانوس یا لالٹین روشن کرنا روایت کا حصہ بن گیا۔ سعودی عرب میں ایسی بہت سی روایات ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوئی ہیں، یا ان پر دوسری ثقافتوں کا گہرا اثر ہے۔ لوگ گھروں پر فانوس یا بلب لگاتے ہیں، دکانوں پر بھی خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ رمضان مبارک کا جوش و خروش نظر آ سکے۔ ترکی میں افطار کے وقت مسجد کی بتیاں روشن کر دی جاتی ہیں، جو صبح و سحری تک روشن رہتی ہیں۔ ایران میں افطاری کچھ مخصوص اشیاء سے کی جاتی ہے، جن میں چائے، ایک خاص طرح کی روٹی جسے نون کہا جاتا ہے، پنیر، مختلف قسم کی مٹھائیاں، کھجور اور حلوہ شامل ہے۔ ملائیشیا میں زیادہ تر روزہ دار نماز تراویح کے بعد رات کے کھانے مورے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جن میں روایتی پکوان اور گرم چائے شامل ہوتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں رمضان مبارک کے دوران کام کے اوقات کم کر دی جاتے ہیں۔ یہاں رات بھر رمضان مارکیٹ کھلی رہتی ہیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔